اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وکلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام نے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے واعظ نصیحت سنتے تو جب ان کے دل پر اثر ہوتا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو جس طریقے سے ان کی تربیت کی، تو ایک دن صحابہ کرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اکٹھے ہو گئے اور آپس میں یہ مشورہ کیا کہ ہم آج کے بعد جو ہے وہ راتوں کو سوئیں گے نہیں بلکہ عبادت کیا کریں گے، اور دن کو روزہ رکھیں گے، ٹاٹ کا لباس پہنیں گے اور اپنی بیویوں سے بھی علیحدہ رہیں گے۔ یعنی آج کے بعد ہم دنیا داری کا کوئی کام نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ اللہ کیا کریں گے۔ اور انہوں نے کہا آج کے بعد جو گوشت وغیرہ کھانا ہے یا ایسی جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نا، یہ بھی آج کے بعد ہم نہیں کھائیں گے، صرف گزارے کے لیے کھایا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جب یہ آپس میں انہوں نے میٹنگ کر لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے ان کو منع فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات، فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں اپنے اوپر حرام نہ کرو، ما احل اللہ لکم، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ٹھیک ہے، جو رب نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ مطلب کیا ہے؟ ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو۔ بہترین جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ تم درمیانی راہ اختیار کرو، راہ اعتدال جو ہوتا ہے اس کو اختیار کرو۔ یعنی مطلب کیا ہے کہ عبادت بھی کرو اور جو اللہ تبارک و تعالی نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھاؤ، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ایک عورت گزری تو انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ عورت ہے نا، یہ ساری رات عبادت کرتی ہے، یہ ساری رات عبادت کرتی ہے، دن کو روزے رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ، رب نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے، رب نہیں تھکتا، تم تھک جاؤ گے۔ تو اس لیے اس طریقے سے عبادت کیا کرو کہ جس طریقے سے تم تھکو بھی نہ اور عبادت بھی کرتے رہو۔ اس آیت کے اندر ایک بہت بڑی بات ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں نا اس کو حرام نہ کیا جائے۔ اب یہاں پہ اندازہ کریں کہ کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے لیے حلال کر رکھی ہیں اور کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے اوپر حرام کر رکھی ہیں۔ اب جو حرام اور حلال کا معیار ہے، یاد رکھیں، وہ صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے۔ جس چیز کو حرام کرنا ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول نہیں کرنا ہے، جس کو حلال کرنا ہے وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جس کو اللہ اور اللہ کا رسول حرام کر دے وہ حرام ہے، جس کو حلال کر دے وہ حلال ہے۔ اب کوئی شخص کھڑے ہو کے کہے جی فلانی چیز حرام ہے اور فلانی چیز حلال ہے، تو یاد رکھے کسی کے کہنے سے کوئی چیز حرام اور حلال نہیں ہو سکتی ہے۔ اور پھر اصول ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں نا ان کا ذکر بھی کر دیا ہے، یاد رکھیں، یہ قرآن کا اصول ہے۔ رب جس چیز سے منع کرتا ہے اس کی وضاحت بھی فرما دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے، فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تم کر سکتے ہو۔ یعنی حرام کو بیان کر دیا جاتا ہے اور حلال کو چھوڑ دیا جاتا ہے، فرمایا اس کے علاوہ جو کچھ ہے۔ اب مثلا مثال کے طور پہ سمجھیں، جنت کے اندر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، یہ نہیں فرمایا کہ فلاں چیز کھا سکتے ہو، فلاں کھا سکتے ہو، فلاں کھا سکتے ہو، فلاں نہیں، یا فلاں جگہ جا سکتے ہو، فلاں جگہ نہیں جا سکتے، نہ، فرمایا لا تقرب هذه الشجرہ، یہ جو درخت ہے بس اس کے قریب نہیں جانا، باقی جتنی جنت ہے جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ جس چیز سے منع کیا ہے اس کو بیان بھی کر دیا ہے۔ اب دیکھیں اس سے آگے چلیں، فرمایا لا تقربوا الزنا انه كان فاحشہ، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ بے حیائی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔
لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اپنی اولاد کو رزق کی تنگی کی وجہ سے قتل نہ کرو. ٹھیک ہے جی. اس طریقے سے قرآن مجید کی کئی آیات ایسی موجود ہے. ٹھیک ہے جی. لا تقتلوا نفس التي حرم اللہ الا بالحق، فرمایا کہ کسی شخص کو ناحق قتل نہ کرو. مطلب کیا ہے کہ جو چیز منع ہوگی نا اللہ تعالیٰ اسے بیان بھی فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید کی آیت دیکھیں، فرمایا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا میرا نبی وہ ہے جو چیزیں حرام ہوتی ہیں ان کو حرام بیان کر دیتا ہے، جو چیزیں حلال ہے وہ حلال بھی بیان کر دیتا ہے. تو مطلب کیا ہے، تو آج کے دور کے اندر دیکھیں ہمارے ہاں سب سے بڑا لطیفہ اگر دیکھا جائے نا، مذہبی لطیفہ مسلکوں کے درمیان، وہ ختم ہے. ٹھیک ہے. اب ایک جب ختم پڑھوانے لگتے ہیں وہ حد سے بڑھ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو تو ختم نہیں ہوتا. ایک نے یہاں سے مار کھائی ہے، خاص کر ہمارے مسئلہ کے بریلوی حضرات نے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے بغیر ختم نہیں پڑھواتے. اور دوسرا اس نے کہا انہوں نے کہا ختم سرے سے ہی حرام ہے. ٹھیک ہے. ختم والی چیز کھانا ہی حرام، ختم پڑھوانا ہی شرک، یہ وہ اور بڑا یہ سارا کچھ کر کے انہوں نے حرام کر دیا. بھائی سیدھی سی بات ہے، جب جو ختم، پہلی بات یہ ہے کہ ختم جو ہے وہ ایصال ثواب ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی چیزیں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اصل مقصد تو مردے کی بخشش کے لیے تھا نا، اس کے ایصال ثواب کے لیے تھا. ہم نے اس کو پڑھ کے بخشنا تھا. ہم نے یہاں پہ بھی اپنے پیٹ کو ہاتھ مار کے جناب والا سارا کھانے پینے کے اوپر رکھ لیا، باقی سارا کچھ چھوڑ دیا. یہاں پہ یہ بھی مار کھا گئے. اب کوئی بندہ 40واں ختم کے بغیر کر کے دکھا دے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لنگر کے بغیر آپ 40واں نہیں کر سکتے ہیں جی، اور چلو کے بغیر آپ کل نہیں پڑھوا سکتے. پڑھوا کے دکھا دے، مر جائے گا جناب، پوری قوم کھڑے ہو جائے گی، او تیری خیر ہے جناب یہ کیا کر دیا. ٹھیک ہے جی. حالانکہ جو اصال ثواب تھا اس کو چھوڑ دیا ہے، اصل مقصد تو وہ تھا. اب چلو اللہ اللہ کر کے اگر کسی نے صدقہ خیرات کے لیے کوئی چیز پکا کے سامنے رکھ ہی دیا ہے، دوسرا مسلک والا اٹھا، انہوں نے ٹھا کر کے فتویٰ لگا دیا، انہوں نے کہا لا بھی یہ تو حرام ہو گیا. بھئی اللہ کے بندے مثال کے طور پر اگر دودھ مثال کے طور پر دیکھے پہلے حلال تھا، وہاں پہ صرف یہی پڑھا نا ما کان محمد نباد من رجالکم ان رحمت اللہ قریب من المحسنین الحمدللہ رب العالمین، یہی کچھ ہی پڑھا نا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ چند قرآن کی آیتیں پڑھنے سے وہ دودھ حرام کیسے ہو گیا. ٹھیک ہے. ایک طرف سے کہتے ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو کھانے میں برکت بڑھ جاتی ہے، اور میں نے تو 15 آیتیں قرآن کی پڑھی ہیں، اب حرام ہو گیا. بسم اللہ پڑھنے سے کھانے میں برکت بڑھ جاتی ہے نا، یہ تو سارے مانتے ہیں اس بات، اس میں تو کوئی شک ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ ہمارے تو اکثر ترکین بھی اسی بات کی ہوتی ہے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو. ٹھیک ہے جی. اگر کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ نہیں بھی پڑھا، یاد آ گیا تو پھر پڑھ لو، نہیں تو بسم اللہ والا برکت اللہ پڑھ لو، چلو بھی پھر برکت بڑھ جائے گی. ساری زندگی اسی بات پہ زور لگا دی بھی بسم اللہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لو برکت بڑھ جاتی ہے. چلو ہم نے بسم اللہ پڑھ بھی لی ہے، برکت ہو بھی گئی ہے، تو اب کیا ہوا ہے؟ اب تو 20 بندے اکٹھے ہو کے بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، قرآن کی 15-20 آیتیں پڑھ دی ہیں، 4 کل پڑھ دی ہیں اس کے اندر، اب یہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو دونوں کا بیڑا غرق ہوا ہے. انہوں نے بھی اپنی طرف سے جو ہے وہ کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے. یہ بھی سمجھتا ہے کہ لنگر کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اگر لنگر پکا لے تو اگلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا لا بھی لنگر پکا رہی حرام ہو گیا، جان چکی. ٹھیک ہے جی. اب ربیع الاول شریف چل رہا ہے، اب دونوں طرف سے آپس میں جناب خسر پسر چل رہی ہے. ایک کہتا ہے جی میلاد منانا حرام ہے، دوسرا کہتا ہے میلاد منانا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جو میلاد منا رہے ہیں وہ بھی تو صرف یہی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ میلاد کے اندر کیا ہوتا ہے، تلاوت، نعت، اس کے بعد خطاب، اس کے بعد چلو اگر کسی کی ہمت ہے تو لنگر تقسیم کر دیتا ہے، یہی کچھ ہے نا. اب دوسرے نے کھڑے ہو کے کس نے کہا میلاد منانا شرک، میلاد منانا حرام، کہیں نہیں لکھا ہوا، حضور نے نہیں منایا، صحابہ نے نہیں منایا، فلانے نے نہیں منایا، چلو بھی ٹھیک ہے نہیں مناتے. اپنی مسجد کے اندر سیرت النبی کر رہے تھے. بات سمجھے کہ نہیں آئی؟ اپنی مسجد کے اندر سیرت النبی کا جلسہ جائز ہے. ٹھیک ہے جی. ہماری مسجد کے اندر میلاد النبی کا جلسہ ناجائز ہو گیا. بھئی اگر میلاد النبی اگر صحابہ نے نہیں منایا ہے تو سیرت النبی کون سے صحابہ نے کون سی بڑی کانفرنس کی تھی؟ پوری آپ صحابہ کرام کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اگر صحابہ نے میلاد النبی کا جلسہ نہیں کیا نا تو صحابہ نے سیرت النبی کا جلسہ بھی نہیں کیا. پھر اگر یہ میلاد النبی والا جلسہ ناجائز اور حرام ہے استغفر اللہ، تو پھر سیرت النبی کا حلال کیسے ہو گیا؟ حالانکہ میلاد کا مطلب بھی تو حضور کی ولادت ہی ہے. جب آپ سیرت کو بیان کریں گے ولادت تو بیچ میں آ ہی جائے گی. پھر جو حدیثیں میلاد النبی کے جلسے میں بیان کی جا رہی ہیں وہی حدیثیں تو چلو آگے پیچھے کر کے تم سیرت النبی کے جلسے میں بیان کر رہے ہو. جو قرآن میلاد النبی کے جلسے میں پڑھا جا رہا ہے وہی قرآن تم سیرت النبی کے اندر پڑھ رہے ہو. جو نعت میلاد النبی کے جلسے میں پڑھی جا رہی ہے وہی نعت جو ہے وہ یا تھوڑے سے الفاظ چینج کر کے، کیونکہ تعریف نعت کے اندر تعریف تو حضور کی ہونی ہے نا. بریلویوں نے نعت پڑھی ہے تو تعریف تو حضور کی ہے، یہ حرام، اور دیوبندی اور وہابیوں نے کی ہے تو انہوں نے کہا یہ حلال، حالانکہ پڑھ وہ بھی نعت ہی رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا
کہ جو چیزیں ہمیں جس کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی اس کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں. آپس میں مسلک کی تو بنیاد پر جو ہے وہ یقین کریے وہ اختلافات ہیں جن کو اختلاف ہی نہیں کہا جا سکتا. بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. آپ اس کو اختلاف کہہ سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ایک چیز حرام ہوگی دوسری چیز حلال. اچھا پھر اپنی طرف سے بات آتی ہے, کہتا جی حضور نے نہیں کیا, صحابہ نے نہیں کیا. اور بھائی اگر اسی بات کو دلیل بنا لیا جائے نا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا وہ حرام ہے, تو پھر حضور نے تو سارے کام ہی نہیں کیے آج کے دور کے. ٹھیک ہے جی, یہ مسجد ہے, یہ بخاری, یہ ختم بخاری, یہ رائیونڈ کا جلسہ, یہ رائیونڈ کا اجتماع, یہ ہمارے دعوت اسلامی والا, یہ تو سارا کچھ گیا. پھر حضور نے کوئی اجتماع نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی, حضور نے جہاد کیا ہے, مر جائے کہ کوئی نام نہیں لیتا. میرے نبی نے 27 جنگوں کے اندر شرکت کی ہے, خود شرکت کی ہے. اتنی بڑی سنت حضور کی کہ حضور ہر دوسرے تیسرے مہینے حضور نے جنگ کی ہے کافروں کے ساتھ. یہ سنت نہ وہابی, نہ دیوبندی, نہ بریلوی کوئی نہیں بیان کرتا. ٹھیک ہے جی, یہ سنت کہاں گئی ہے؟ اس پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں تو کوئی بات کر جائے. تو بھائی اس پر بھی بات کر کے دیکھو. تو مطلب کیا ہے, جو حلال چیزیں اللہ نے جس کو حلال کیا ہے وہ حرام کیسے ہو گیا؟ یہ تو قرآن مجید کیا ہے, قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا. فرمایا محبوب ذرا آپ دیکھیں ان لوگوں کی حالت کیا ہے. ما انزل اللہ لکم من رزق, رب نے جو رزق نازل کیا ہے, فجعلتم منہ حراما وحلالا, فرمایا تم اسے حرام اور حلال کرتے پھرتے ہو. بھی لنگر کا جو دیگ پکائی تھی اس کی وہ تھی تو حلال نا. ٹھیک ہے, اس کو حرام کس چیز نے کیا ہے؟ آپ دیکھیں, اللہ معاف کرے, ایک مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 10 من دودھ ہے نا, 10 من دودھ کے اندر شراب کا ایک قطرہ بھی چلا جائے, دودھ کیا ہوا؟ حرام ہو گیا. 10 من دودھ کے اندر شراب کا ایک قطرہ چلا جائے, پیشاب کا ایک قطرہ چلا جائے, دودھ کیا ہوا؟ حرام. یار یہ تو حرام ہونا سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے, وہ دودھ جس پر قرآن پڑھا گیا تم نے اسی کو حرام کہہ دیا. دلیل کیا جی؟ صحابہ نے نہیں کیا. تو میرے پتر صحابہ نے اگر یہ نہیں کیا نا تو صحابہ نے کسی پر فتویٰ بھی نہیں لگایا ہے. ٹھیک ہے جی, اب دیکھیں نا, کسی صحابی نے جناب دودھ پیا اور دودھ پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ رہا ہو تو کسی صحابی کا شرک حرام. کسی صحابی نے آج تک شرک اور حرام کا فتویٰ نہیں دیا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ دلیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چکے. بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی, فرمایا میری امت کبھی شرک کرے گی ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی, یہ میری امت شرک, یہ کہ نا جی پیچھے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑھتے آ رہے ہیں, صرف 200 سال امت پیچھے چلی ہے, امت مشرک ہو گئی ہے. یہ 1400 سال ہو چکے ہیں, یہ امت گناہ گار ضرور ہے پر اپنے نبی کو آج تک کسی نے خدا نہیں کہا. ٹھیک ہے جی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, فرمایا جس کو رب نے حلال کیا نا تمہارے لیے, لکم تمہارے لیے رب نے حلال کیا ہے, لا تحرموا اس کو حرام نہ ٹھہراؤ. ٹھیک ہے, اس کو حرام نہ ٹھہراؤ. ولا تعتدوا حد سے نہ بڑھو. ٹھیک ہے جی, کیوں؟ حرام اور حلال کی جو طاقت ہے, جو اختیار, جو قوت ہے نا, وہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے پاس ہے. ٹھیک ہے جی, صحابہ کرام نے کبھی بھی حرام اور حلال کا فتویٰ نہیں دیا. ہاں جب بھی دیا حضور کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں یا قرآن کی روشنی کے اندر کسی کو فتویٰ دیا, وہ بھی اصل قرآن اور اصل رسول اللہ کا فرمان ہی ہے. کیوں؟ ان اللہ لا يحب المعتدین, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حد سے بڑھنے والوں کو رب پسند نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی, ایویں خام کا ہر بندہ مفتی بنا ہوا جی میرے خیال میں جی ایسے ہونا چاہیے اور ایسے ہونا چاہیے. فرمایا تمہارے پاس جب علم ہی نہیں ہے پھر ایویں خام کا فتویٰ لگاتے پھرتے ہو. فرمایا حد سے جو بندہ بڑھ جائے نا, ان اللہ لا يحب المعتدین, رب حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. دیکھیں جی, فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو رب نے تمہیں پاکیزہ اور حلال رزق دیا ہے نا, کلو اسی سے کھایا کرو. ٹھیک ہے نا جی. اب حلال کتنا ہے اب یہ اس کی کوئی لسٹ بنا ہی نہیں سکتا ہے, لیکن حرام ہے نا اس کے بارے میں ارشاد فرما دیا گیا. فرمایا یہ جو حرام چیزیں ہیں وہ تم نہ کھایا کرو, اس کے بعد جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون, فرمایا کہ اگر تم واقعی ایمان والے ہو نا پھر رب سے ڈرتے رہو. قیامت کے دن رب پوچھے گا تو صحیح نا کہ حاجی مفتی صاحب تو نے کس فتوے کے تحت کوئی چیز حرام کی اور حلال کی ہے؟ بات سمجھی نا. تو صحابہ کرام نے کیونکہ قسمیں کھا لی تھیں تو وہ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ اب ہم تو قسمیں کھا بیٹھے ہیں کہ ہم گوشت بھی نہیں کھائیں گے, ہم اچھے کپڑے بھی نہیں پہنیں گے, ہم جناب اللہ دن کو روزہ رکھیں گے. دیکھیں یاد رکھیں, ایک شخص نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میں اچھے کپڑے پہنتا ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اچھی جوتا پہنتا ہوں, کیا اچھا جوتا پہنتا ہوں, کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس پیسہ ہے, کوٹھیاں, گاڑیاں, بنگلے, سارا کچھ میرے پاس ہے, کیا یہ چیزیں تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ بھی نہیں.
ٹھیک ہے جی. اچھا کھانا تکبر نہیں, اچھا پہننا تکبر نہیں, اچھا جناب پہننا, جوتا پہننا ہو یا کپڑا پہننا, جو کچھ بھی ہے یہ سارا کچھ انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی, یا رسول اللہ اگر میں کاٹن کے کپڑے, لٹھے کے, کرنٹی کے پہن لیتا ہوں تو کیا یہ تکبر ہے؟ حضور نے فرمایا یہ ساری چیزیں تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو عرض کی یا رسول اللہ پھر تکبر کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کسی کو نیچا سمجھنا اور اپنے آپ کو اونچا سمجھنا یہی تکبر ہے. ٹھیک ہے جی. کس نے کہا ہے کہ اچھا کپڑا نہ پہنے؟ کس نے کہا کہ اچھا لباس نہ پہنے؟ قرآن صحابہ نے کہا جی ہم آج کے بعد ٹاٹ پہنیں گے, رب نے فرمایا نہ, ٹاٹ نہیں پہننا, کھدر اور کرنڈی پہن کے رکھیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں, فرمایا لا تنس نصیبک من الدنیا, فرمایا دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول, یعنی شودا بن کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر رہنا ہے تو عزت کے ساتھ اچھا کپڑا پہن, اچھا جوتا پہن, تجھے کس نے منع کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی. لا تنس نصیبک من الدنیا, یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے. قرآن کہتا ہے تمہیں پراڈو رکھنے سے منع نہیں کرتا قرآن. اسلام نے کب کہا کہ تو فقیر بن کے رہے, ملنگ بن کے رہے؟ ملنگوں پر تو ویسے اسلام نے لعنت بھیجی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جتنے ملنگ ہے نا, ملنگوں پر تو ویسے ہی لعنت ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے رب نے ملنگوں پر اس لیے لعنت بھیجی کہ ملنگ نہ دنیا کے نہ دین کے ہیں. رب نے اس بندے کی تعریف کی ہے جو بندہ کماتا بھی ہے, کمانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری بھی کرتا ہے. رب کو وہ بندہ پسند ہے. بات سمجھے نا جی. ہاں یاد رکھیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنے مالک کی خدمت بھی کرے, ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کی تابعداری بھی کرے, فرمایا ایسے بندے کے لیے تو جنت دعا مانگتی ہے کہ مالک یہ بندہ مجھے عطا فرما. سمجھ آئی نا جی. ہاں تو اس لیے یاد رکھیں. دیکھیں قرآن مجید کی آیت ہے, فرمایا رجال اللہ تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ, فرمایا کہ اے اللہ کے بندوں جب تجارت کرنے جاؤ نا, کمانے لگو, کاروبار کرنے لگو, تو عن ذکر اللہ, رب کو نہ بھول جانا. یعنی رب نے کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا ہے, رب نے صرف اتنا فرمایا ہے کاروبار ضرور کرو, لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب میری یاد آ جائے, اذان ہو جائے, کوئی بات ہو جائے, تو پھر اس کے بعد مسجد آ جایا کرو. اور رب نے ایسے لوگوں کو مرد کہا ہے. ٹھیک ہے, یا ابراہیم علیہ السلام کو مرد کہا ہے, یا ایسے بندے کو مرد کہا ہے جو کاروبار کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے, فرمایا یہ مرد ہے. ٹھیک ہے نا جی. باقی ملنگ یہ تو خسرو سے بھی گئے گزرے. ٹھیک ہے نا جی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جس نے بھیک مانگ کے کھانا ہے وہ کو مرد ہے. جس نے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے کھانا وہ کون سا مرد ہے؟ مرد تو وہ ہے جو اپنی کما کے کھا بھی رہا ہے, اپنے گھر والوں کو پال بھی رہا ہے. مردان کی تو یہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. دیکھیں جی, صحابہ کرام نے جب قسمیں کھا لی نا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم, فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا. جو فضول قسمیں ہیں ان پر مواخذہ نہیں فرمائے گا. فضول قسمیں کون سی ہوتی ہیں؟ گل گل بندہ کہے اللہ کی قسمیں مینج کر دیا گا, رینج کر دیا گا, رینج کر دیا گا, یہ قسمیں نہیں. ہاں وہ قسم جس کا ارادہ بھی ہو کہ میں, بندہ پورے ارادے کے ساتھ اگر قسم کھا لے, ٹھیک ہے نا جی, ان قسموں کا رب مواخذہ ضرور فرمائے گا. فضول قسمیں کون سی ہوتی ہے؟ جیسے بندہ زبان سے نکال دیتا ہے, نیت نہیں ہوتی قسم کھانے کی, ویسے بندے کے منہ سے نکل جاتا ہے, تو ایسی قسم پر اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائے گا. ہاں ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان, فرمایا کہ ان قسموں پر جو ہے وہ رب پوچھے گا ضرور جن قسموں کا تم نے ارادہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا, جو قسمیں تم نے مضبوط کی ہیں. مطلب کیا ہے کہ نیت کر کے قسم کھائی ہے کہ لا بھی میں قسم کھا رہا کہ آج تو بعد انج نہیں کراں گا, بعد میں کر لیا تو اس قسموں کے بارے میں رب پوچھے گا. ٹھیک ہے جی. اب ان قسم کھا لے بندہ تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر کوئی شخص قسم کھا لیتا ہے تو قسم اس کی ٹوٹ گئی ہے, توڑ دیتا ہے قسم, تو اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے توڑنے والوں کا حل بیان فرمایا ہے. اگر کوئی شخص قسم کھا لے, یہ فضول نہیں جو منہ سے نکلتی ہے, ہاں جو نیت کی تھی جس کی قسم کھا لی, پھر قسم توڑ دی ہے, تو اب اس کا حل کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط, فرمایا کہ درمیانے درجے کا کھانا 10 بندوں کو کھلا دے. درمیانے درجے کا کھانا یعنی لیگ پیس بھی نہیں اور دال بھی نہیں, درمیانے جو بھی. آج کل تو دال بھی درمیان میں ہی آ گئی ہے. ٹھیک ہے جی. تو مطلب کیا ہے کہ یعنی زیادہ مہنگا کھانا بھی نہیں اور زیادہ سستا کھانا بھی نہیں. ہاں درمیانے درجے کا جو کھانا ہے وہ کیا کرے, 10 بندوں کو کھلا دے تو اس کے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. ما تطعمون اہلیکم, فرمایا جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے نا درمیانہ کھانا, میں فقیروں کو ایسا کھانا کھلا دو تو قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. اگر کھانا نہیں کھلاتے تو ایک اور حل یہ ہے, او کسوتہم, یا پھر 10 بندوں کو کپڑا لے کے دے دو. اگر کسی کے پاس کپڑا ہے تو 10 بندوں کو کپڑا لے کے دے دے تو اس کا بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا. او تحریر رقبہ, تیسری صورت یہ ہے کہ غلام آزاد کر دے. غلام آج کے دور میں پائے نہیں جاتے. ٹھیک ہے. ہاں جب یہ کھانا نہ کھلا سکے 10 بندوں کو, گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ روزہ ٹوٹ جائے تو 2 مہینے تو روزے رکھے. ٹھیک ہے جی. تے کنے بندے نو کھانا کھلاوے؟ ٹھیک ہے. تے قسم ٹوٹ جائے تا
10 بندے نو، ٹھیک ہے. ہاں اگر 10 بندے کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا یا ان کو کپڑے بھی نہیں دے سکتا، غلام آج کے دور میں پائے نہیں جاتے، تو تیسری صورت یہ ہے قسم کے کفارے کی، فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، ٹھیک ہے، کہ اگر یہ 3 شرطیں نہیں پوری کر سکتا تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے. 3 دن مسلسل کیا کرے؟ روزے رکھ لے. جس بندے کی قسم ٹوٹ گئی ہے 3 دن مسلسل روزے رکھ لے، لیکن تب ہے جب کھانا نہ کھلا سکے، جب وہ کسی 10 بندوں کا کپڑا نہیں لے کے دے سکتا، کپڑا ویسے مہنگا ہے تو کھانا تو چلو تھوڑا سا سستا ہو جاتا ہے، کہ اگر وہ کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، کپڑا لے کے نہیں دے سکتا ہے، تو پھر کیا کرے؟ 3 دن کے مسلسل روزے رکھ لے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، فرمایا یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. یہ کیا ہے؟ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے. آگے ساتھ فرمایا واحفظوا ایمانکم، اپنی قسموں کی حفاظت بھی کیا کرو. تو کنے آ کے تجھے قسم چکو، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر قسم اٹھا لی ہے نا تو فرمایا پھر اس کی حفاظت بھی کر. ہاں اگر ٹوٹ گئی ہے تو اس کا حل یہ ہے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. فرمایا اللہ تعالیٰ تو اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار بن کے اس کے دین کی تابع داری کے اندر چلتے رہو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.